قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا سیدھا اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ اب رب کی جو نعمتیں ہیں اس نعمت کا چرچا کیا کما حقہ ہم کر سکتے ہیں؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آدمی کے زندگی کے ایک ایک سانس خدا کی نعمت ہے، آدمی کے زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی نعمت ہے، آدمی کا وجود ہی خدا کی نعمت ہے، اور اس کے علاوہ اپنی جسمانی زندگی سے نکل کر جب ہم دنیاوی زندگی میں قدم رکھیں گے تو رب کی جو نعمتیں ہیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اس نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو پیدا فرمایا سب اللہ کی نعمت ہیں۔ پروردگار عالم نے نعمت کے طور پر ہمیں کیا کیا دیا؟ زمین کا بچھونا بچھایا ہمارے لیے، آسمان کا شامیانہ بنایا ہمارے لیے، شجر و حجر کو پیدا کیا ہمارے لیے، خشک و تر کو بنایا ہمارے لیے، جمادات کو پیدا کیا ہمارے لیے، نباتات کو بنایا ہمارے لیے، آسمان کے چاند کی چاندنی کو پیدا کیا ہمارے لیے، سورج کی روشنی کو پیدا کیا ہمارے لیے، بحروں کی دریانی ہمارے لیے، موجوں کی روانی ہمارے لیے، شجر و حجر ہمارے لیے، دنیا کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم ایک ایک چیز کا نام لے کر اگر ہم رب کی نعمت کا ذکر کریں تو ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی نعمت کا خاتمہ نہیں ہوگا، ہمارا وجود اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن رب کی جتنی نعمتیں ہیں ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی خوشی کا مقام آتا ہے، جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، جب ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہے تو ہم نبی کی محفل کو سجاتے ہیں۔ نبی کی محفل سجانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا فرمان یہی ہے کہ اگر میں نے زمین کے بچھونے کو بچھایا ہے، آسمان کے شامیانے کو بنایا ہے، بحروں پر کو پیدا کیا ہے، خشک و تر کو بنایا ہے، آسمان کے چاند کو پیدا کیا، آسمان کے سورج کو بنایا، بحروں پر بنایا، خشک و تر بنایا، حضرت آدم کو آدمیت دی، حضرت ابراہیم کو خلت دی، حضرت موسیٰ کو تکلم دیا، حضرت ابراہیم کو جو ہے اپنا محبوب بنایا، حضرت یوسف کو جمال دیا، حضرت عیسیٰ کو روحانیت عطا کی۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا تھا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھ میں اپنے پیارے محبوب کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند سورج کو پیدا کرتا، نہ دریا کی روانی ہوتی، نہ موجودیانی ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں اگر رب نے پیدا کیا ہے تو ہمارے نبی کے ذریعے نے پیدا کیا ہے، اس لیے اگر نبی کا ذکر ہو گیا تو سمجھ لو کہ پیدا کی ہوئی ساری چیزوں کا شکر ادا ہو گیا۔ اس لیے ہم ہر موقع پر نبی کی محفل سجاتے ہیں، اس لیے کہ اگر نبی ہمارے ہو گئے تو ساری کائنات ہماری ہو گئی۔ نبی کا ذکر کر دیا اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر پروردگار عالم نے اس طرف نشاندہی فرمائی کہ اگر پیغمبر کی زندگی کو تم نے اپنا لیا، اگر نبی تم سے راضی ہو گئے تو صرف خدا ہی نہیں بلکہ خدا بھی راضی ہو گیا اور خدا کی ساری خدائی بھی راضی ہو گئی۔ بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے موجود ہیں لیکن وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ تو معلوم یہ ہوا اور یہ بیان کرنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا تاکہ سب سے پہلے ہم اور آپ اس مجلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر دیں، اس لیے کہ جو نبی کی مجلس ہوتی ہے
جو نبی کی محفل ہوتی ہے اس میں اللہ کے فرشتے خود حاضری دیتے ہیں اور اس کی پوری رپورٹ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور ایسی محفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر نبی کے اگر اللہ کے مقدس محبوب کی بارگاہ میں اس مجلس کا ایک لمحہ دیگر کو پہنچ گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگا، ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور اس کے سجدے میں پروردگار عالم کل میدان محشر میں بھی ہمیں نجات کا پروانہ آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ اس مجلس کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اب رہی بات اس مجلس کے مقصد کی، تو مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا سرور علی صاحب کی دستار بندی۔ دستار بندی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے وہ علوم جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کا حکم دیا، اس علم کو سیکھ کر آج انہوں نے رسمی طور پر فراغت حاصل کی۔ ورنہ علم کا جہاں تک تعلق ہے، اگر پوری زندگی علم سیکھا جائے، پوری زندگی علم سیکھنے کے لیے وقف کر دیا جائے، تب بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ساری چیزوں کا علم ہو گیا۔ اور اگر دعویٰ کرے گا تو وہی حال ہوگا جو حضرت موسیٰ نے کیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ تم سے بڑا بھی عالم اس دنیا میں ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی کلیم کوہ طور پر جو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہو، سوچنے لگے کہ مجھ سے بڑا عالم کون؟ میرے پاس خدا کی وحی آتی ہے، مجھے پروردگار عالم سکھاتا ہے، تو مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں پڑھا، بہت لمبی روایت ہے یہ، لیکن صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ علم، ہمارے علم کا مطلب کیا ہے۔ آج بڑے بڑے عالم دین موجود ہیں، بڑے بڑے مفسر قرآن، مفکر ملت، مجاہد دورہ، محدث، مفکر، سارے لوگ موجود ہیں۔ ان کی بات چھوڑ دیجیے، حضرت موسیٰ کی علم کو آپ دیکھیے، تو جب فرمایا اللہ نے جا کے کہہ دو تم سے بڑا عالم ہے دنیا میں، تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، کہا پروردگار مجھے ان سے ملنا۔ بہرحال ملنے کے لیے اللہ نے اسباب بتا دیے اور نشاندہی فرمائی۔ گئے ملے، وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ ان سے ملاقات ہوئی تو یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ سے بڑے عالم ہو، بلکہ حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بہرحال بڑی منت و سماجت کے بعد راضی ہو گئے، چلو میرے ساتھ رہو۔ جب نکلے آگے چلے تو ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، میں پورا واقعہ چھوڑ کر اپنی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس کشتی میں ایک پرندہ آیا اور اپنے چونچ سے اسے سے ایک دو قطرہ پانی پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے کلیم، ہمارا اور آپ کا علم اس سمندر کے پانی میں ایسے ہی ہے جیسے اس پرندے نے ایک یا دو بوند اپنے چونچ میں لیا، یہی ہمارے علم کی حقیقت ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا علم یہ سمندر ہے اور ایک قطرہ اس میں کا ہمارا اور آپ کا علم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، جس بنیاد پر آدمی اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ صراط مستقیم کو تلاش کرتا ہے۔ اب رہی علم کی بات، علم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی ضروری ہے سیکھنا، اگرچہ فرض کفایہ کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کی تفسیر میں 6 صدی ہجری کے مجدد حضرت امام فخر الدین رازی نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی
علم انسان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ علم دین سیکھنا مسلمان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم دین کے بغیر مسلمان اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اللہ نے میرے اوپر فرائض کو رکھا، یعنی ہمارے اوپر نماز ہمارے لیے فرض، روزہ ہمارے لیے فرض، استطاعت ہے تو حج ہمارے لیے فرض، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہمارے لیے فرض۔ تو حضرت علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرائض کو رکھا ہے اور بغیر علم کے میں فرائض کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے، علم کے بغیر ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا ہے، علم کے بغیر ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، علم کے بغیر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، علم کے بغیر نہ ہم حقوق اللہ کو ادا کر سکتے ہیں نہ حقوق العباد کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں واجب اور فرض کی ہیں، لیکن بغیر علم کے ہم اس پہ تمیز نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے ہم برائیوں سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے دشمنی کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے ہم شیطان کو پہچان نہیں سکتے۔ اب بتاؤ تو صحیح، بغیر علم کے ہم عبادت نہیں کر سکتے، بغیر علم کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر علم کے ہم حج نہیں کر سکتے، بغیر علم کے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بغیر علم کے ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے، بغیر علم کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، بغیر علم کے ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، بغیر علم کے ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ اب اس کے بعد کیا چیز بچتی؟ کچھ نہیں بچا۔ یہی تو ہمارا اصل ایمان اور اصل عقیدہ، رب کو پہچاننا، رب کا کلمہ پڑھنا۔ بغیر علم کے آدمی رب کو نہیں پہچان سکتا۔ اگرچہ آج اپنے عقل اور شعور کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر مہداول کی مسلم آبادی سے صرف سورہ فاتحہ سن لیا جائے تو 90% لوگ فیل ہو جائیں گے، 90% لوگ فیل ہو جائیں گے، صحیح ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر قرآن ایسا پڑھا گیا اس لیے کہ ایک حرف بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، ایک مخرج بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، اگر معنی بدل گیا تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بغیر علم کے ہم رب کی عبادت کما حق نہیں کر سکتے، بغیر علم کے ہم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، بغیر علم کے ہم صراط مستقیم نہیں پا سکتے، بغیر علم کے ہم عادات کی صحیح فرما برداری نہیں کر سکتے، بغیر علم کے ہم جو ایک دوسرے کا ادب و احترام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بتاؤ آپ اس کے بعد اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہی چیز نہیں بچی۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے شیدائی ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم غلام خواجہ ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم غلام غوث ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ لیکن صحیح تو یہ ہے کہ اس دعوے میں اگر دلیل مانگی جائے تو دلیل آپ کے پاس نہیں ملے گی، اس لیے کہ عاشق نبی ہونے کے لیے کتنی بڑی قربانی دینا پڑتا ہے اس کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں ہوگا۔ آدمی کہنے ہم عاشق نبی ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے ماننے والے، نبی کے چاہنے والے، ہمیں نبی سے محبت ہے، تو زبان سے تو آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر دلیل کے ساتھ دلیل سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نبی کے غلام ہو، تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر نبی کا نام لینے والے ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو جن چیزوں کا حکم نبی نے دیا ہے ہم اس کو کرتے ہوئے نظر آئے، جن چیزوں کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے ہم اس کو ادا کرتے ہوئے نظر آئے، تب جا کر ہم عاشق نبی بن سکتے ہیں۔ عالم دین بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج تو بڑے آسانی سے میں نے میداولی میں سنا ہے
کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جتنا مولانا لوگ جانتے ہیں اتنا تو یہاں کے عام لوگ بھی جانتے ہیں، اتنا یہاں کے عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ مغرب کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے کلمہ پڑھ دو تو کلمہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو یہ ذہنی فکور ختم کر دو۔ ایک عالم کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک عالم دین کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک عالم دین کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ جان جائیں تو یقیناً ہمیشہ آپ عالم دین کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذلت اور رسوا کرنے کی نیت سے کسی عالم دین کو تکلیف پہنچائی تو یہ حد کفر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپر توبہ لازم ہو جاتی ہے۔ اور آج لوگ علماء کی برابری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جب دین اسلام پر کسی طرح کی بجلی گری، کسی طرح کا سنکٹ آیا تو یہی علماء کرام ہیں جو سر پہ قسم بات کر نکلتے ہیں، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کا تحفظ کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک جب اسلام پر حملہ کیا گیا، اسلام کی حقانیت کو چیلنج کیا گیا، مسلک اہل سنت کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تب علماء کرام نے اپنے سر پہ قسم باندھ کر اس دنیا میں ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کی حفاظت فرمائی، چاہے تلوار چلا کے کرنا پڑا ہو یا قلم چلا کے کرنا پڑا ہو یا زبان سے کرنا پڑا ہو، ہمیشہ علماء کرام نے اسلام اور قرآن کی حفاظت کی ہے اور صبح قیامت تک اسلام اور قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب ہمارے آقا نے علماء کرام کو وارث بنایا۔ آپ ذرا غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ہمارے نبی آخری نبی کیوں بند کر دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس امت میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوں گے، ایسے ایسے متقی اور پرہیزگار پیدا ہوں گے، ایسے ایسے مفکر اور محدث پیدا ہوں گے جو اپنے علم سے، اپنی فکر سے اور اپنے جذبہ ایمانی سے ہمیشہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے عمل کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمَّتِي كَأَنبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ آپ اندازہ لگائیں کے مقام پر، مگر یہ چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتاؤں امام بخاری کے دور کی ایک روایت، ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلتا ہے، جب جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جب ساری صعوبتوں کو برداشت کر کے وہ علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ امام بخاری کے زمانے کا واقعہ کی طالب علم، پہلے ایک حدیث کے پاس سن لیجیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم جب اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے کو جنت کے راستے میں سے ایک راستہ بنا دیتا ہے، اور جب تک وہ علم حاصل کرتا ہے تب تک وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اگر زندگی چلی گئی تو وہ شہید ہوتا ہے، اور اگر عالم دین بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اب اس کی روشنی میں آتے ہیں، دیکھیے یہ واقعہ۔ 3 طالب علم کے اپنے گھر سے نکلے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کا، جب سفر کرنے کے لیے ٹرینیں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، موٹر گاڑی اور کاریں نہیں تھی، بائک نہیں تھی، صرف کشتیاں ہی تھی۔ وہ بھی کون سی؟ جو صرف ہوا کے سہارے چلتی تھی۔ ایسی کشتیاں صرف اس زمانے میں تھی۔ ہوا کا وقت اگر رہتا تھا صحیح تو وہ آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے، اور اگر ہوا کا رخ مخالف ہے تو کئی مہینے اسی دریا کے اندر میں کشتیاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ تو اس زمانے میں 3 طالب علم نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، چلو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکل پڑے، کشتی میں سوار ہوئے،
اتفاق سے کشتی جس سمندر میں چل رہی تھی اس میں ہوا کا رخ مخالف تھا. پہلے بنایا جاتا تھا ایسے ہی کپڑے کا وہ شامیانہ کی طرح بناتے تھے تو ہوا جب چلتی تھی تو اس کے دھکے سے کشتی آگے بڑھتی اور کچھ جو ہے پانی وغیرہ کی بہاؤ سے لوگ کوشش کرتے تھے آگے بڑھ سکے. تو اتفاق سے ہوا کا رخ مخالف تھا. کئی مہینے تک وہ کشتی اسی سمندر میں گھومتی رہی. 3 مہینے کا زیادہ سفر لے کے گئے تھے اور 3 مہینہ کے قریب ہو گیا کشتی اسی سمندر میں گھومتی رہی یہاں تک کہ کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا. اب جب کشتی گھومتے گھومتے ساحل پہ لگی تو ساحل سے یہ لوگ جب اترے کشتی سے تو لگ بھگ 1 مہینے تک پھر پیدل سفر کرتے تلاش میں کہیں کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کے علم حاصل کر لیں. تلاشتے رہے 1 مہینہ گزر گیا. اب سارا سامان ختم, کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں. ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بیابان جہاں ریگستان تھا, چرند و پرند کا کوئی پتہ نہیں تھا, نہ کوئی انسان تھا. اب یہ جب یہ چلے چلتے چلتے جب دن اور پیاس کے بے حال ہو گئے تو ان میں کا ایک ساتھی زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب یہ لوگ دیکھے کہ بے ہوش ہو گیا تو دوڑتے ہوئے گئے کہ شاید کہیں پانی مل جائے یا کوئی آدمی مل جائے کہ ان کی زندگی بچا لی جائے. دوڑتے دوڑتے دونوں میں سے ایک اور گرا, وہ بھی بے ہوش ہو گیا. اب 2 ساتھی تو چلے گئے. اب اکیلے یہ بچا, لیکن اکیلے یہ جدوجہد کرتا رہا, کوشش کرتا رہا. عنقریب تھا کہ یہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے گا. کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک قافلہ جا رہا ہے. قافلے کو اپنے کپڑے کو لہرا کے آواز دیتا ہے. جب قافلے والوں نے دیکھا تو قریب آئے تو ساری داستان کو بیان کیا. لوگوں نے اسے پانی پلایا. جب اس نے پانی پی لیا تو کچھ پانی لے کر اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچا. اس کے چہرے پر کچھ چھینٹا مارا اور مارنے کے بعد اسے جب ہوش آیا تو تھوڑا پانی اسے پلایا. پھر دونوں ساتھی دوڑ کے پہلے والے کے پاس گئے, اس کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا گیا. جب اسے ہوش آیا تو تھوڑا پانی اسے بھی پلایا. اس قافلے والوں نے کچھ کھانے پینے کا سامان لوگوں کو دیا, کھائے پیے اور پھر چل پڑے. جاتے جاتے اپنے مقام اور مقصد تک پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی ایسے ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں. چنانچہ پہنچے, علم حاصل کرنا شروع کیا اور جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو انہی تینوں میں سے ایک ایسی شخصیت بن کر ابھری جنہیں دنیا حضرت امام ابو عاصم رازی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. حضرت ابو عاصم رازی حضرت امام بخاری اور حضرت ابو ذرا کے ہم عصر اور حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد اور حضرت امام نسائی اور امام اور دوسرے جو ہے جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان کے استاد بنے. اور ان کے بعد سے علم حدیث میں جتنے محدثین پیدا ہوئے وہ سارے محدثین حضرت ابو عاصم کے بغیر ان کی حدیث کی کتابیں اور بیان کرنا حدیث کے بغیر کبھی انہوں نے حدیث کا تصور بھی نہیں کیا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک طالب علم جب جدوجہد کر کے اللہ کی راہ میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو رحمت خداوندی آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتی ہے. اور جب سہارا دیتی ہے تو وہی بچہ میدان حدیث میں, میدان علم میں ایک ایسا محدث بن کر پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر آج بڑے بڑے امام کرتے ہیں, بڑے بڑے مفتی کرتے ہیں, بڑے بڑے محدث کرتے ہیں, بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ بھی کرتا ہے اور اسے آسمان کے چار سورج کی طرح روشنی عطا کر کے زمانے کو خوشگوار اور روشن بناتا نظر آتا ہے. تو یہ علم کا مقام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عالم دین حافظ قرآن جو ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا ہی بلند و بالا ہوتا ہے. الحمدللہ آج ہمارے قصبے کی اس محلے میں ایک عالم دین بن کر پیدا ہوئے
عالم دین محراب میں بھی بہت ہے، اور آج کل تو عالم دین کی کمی بھی نہیں ہے، آج تو بہت سے جہاں جائیں گے ملیں گے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ اتنے سارے عالم دین ہونے کے باوجود وہ دور تھا جب علم سیکھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور یوسف پاک جیسے لوگ ہزاروں ہزار میل کا سفر کر کے جایا کرتے تھے، اور آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج تو موبائل کا زمانہ ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو اگر تمہیں چین تک جانا ہے۔ عرب اور چین کی کتنی دوری ہے، مطلب دوری بتانا کہ چاہے جتنا دور جانا پڑے علم دین حاصل کرو، مگر وہی حال ہے کہ مرض بڑھتا گیا، جنگی دوا کی دوا۔ آج علم ہر جگہ موجود ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اگر موبائل سے ہی کوئی بھی مسئلہ جاننا چاہیں تو آپ جان سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر افسوس کا مقام ہے موبائل چلانا تو سب کو آتا ہے، اور جو ہے اس کے فنکشن جاننا تو سب کو آتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آج 5 سال کا بچہ بھی اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ یہ موبائل ایسے چلے گا۔ اتنا ترقی زمانہ کر گیا ہے۔ جب ہم لوگ موبائل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں نہیں سمجھ میں آتے تو بچے بتاتے ہیں اس کو ایسے کرو یہاں سے ملے گا، تو اتنا اس پر آج کے بچے ہو گئے ہیں۔ مگر افسوس وہی ہے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بنائی ہے اس کو اگر آپ صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو غلط ہوگا۔ آج اتنا ترقی کرنے کے باوجود بھی اگر مسلم سماج میں دیکھیے تو بیشتر لوگ احکام شرعیہ سے ناواقف ہیں۔ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، نوافل میں کیا کیا کرنا ہے، اس سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دلچسپی ہمیں نہیں ہے۔ ہر چیزوں میں دلچسپی ہے لیکن اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ قوم آج اس مقام پر پہنچ چکی ہے۔ ایک مجمع میں نے کہا کہ آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ اگر 10 دیگ بریانی بنا کے رکھ دی جائے اور اعلان کیا جائے کہ ایک طرف 10 دیگ بریانی ہے دوسری طرف تمہارا مستقبل ہے، تو یہ قوم ایسی ہے کہے گی پہلے بریانی کھا لو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ حال ہمارا اور آپ کا ہے، اپنے مستقبل کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا مستقبل ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہمارے بچوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، اگر ہمارے بچے ہمارا ادب و احترام نہیں کیے تو یہ زمانہ جیسے ہی جیسے آگے بڑھے گا ہمارے معاشرے کا حال اور بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، اپنے بچے کو عالم دین بنائیں۔ اگر عالم دین بناتے ہوئے شرم آتی ہے، ٹوپی لگاتے ہوئے شرم آتی ہے، کم سے کم یاد نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ تو سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے نماز کی برکت سے آپ کو ساری چیزیں آ جائیں، اور یقیناً نماز میں وہ برکت ہے۔ اگر آدمی نماز سے محبت کر لے تو پروردگار کا وعدہ ہے نماز تمہیں ہر بے حیائی اور ہر برائی سے روکتی ہے۔ اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے اور خلوص نیت کے ساتھ اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سماج کے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے شک حق ہے۔ آج علماء کرام بیان کرتے ہیں بہت ساری باتیں آتی ہیں، شب برات آ گئی توبہ کر لیجیے معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو علماء کرام سے آپ سنتے ہیں شب برات شب تر سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر اس کی تفصیل تو پہلے آپ جان لیجیے۔ گناہ کے جو معاف ہونے کا طریقہ ہے جب تک وہ نہیں اپنائیں گے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے یا دعا مانگنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کا اصل دل اور قلب سے ہوتا ہے، دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر دل میں سچائی اور گہرائی ہے تو یقیناً آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔
آنے والے دنوں میں یہی ایک دو دن کے بعد شاید کے دن پرسوں ہے شب برات، اور شب برات کے دن بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، مگر اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی توبہ نہیں کی۔ کتابوں میں تفصیل بتائی گئی ہے، جو شراب پینے والا ہے، جو زنا کرنے والا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو سحر جادو جعلی عمل کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے یہاں ایسا کوئی جرم نہیں ہے جس کی توبہ نہ ہو، بس صرف آپ کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ شرابی کی بھی توبہ قبول ہوگی، زناکار کی بھی ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی بھی ہوگی، اور جو حقوق العباد میں مبتلا ہے ان کی بھی دعا قبول ہوگی، مگر دعا کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط، جو برائی آپ کے اندر ہے، مثال کے طور پر شراب پینے کی اگر آپ عادی ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہ پر نادم ہونا پڑے گا، یعنی جو گناہ ہم کر رہے ہیں ہم اس پر نادم ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا پڑے گا کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اور وہ بھی دل سے، ایسے اوپر سے نہیں، آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، اور اس کے بعد صدق دل سے، دل کی گہرائی سے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرنا۔ تو جب اس انداز میں ایک مرد مومن اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس لیے مسلمانوں، یہ جو اوپری ڈپٹی لگاتے ہیں نا، اس سے بعد آ جائیے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب تک آپ سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک آپ سچے دل سے نبی سے محبت نہیں کریں گے، جب تک آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری نہیں کریں گے، جب تک آپ سچے دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم نہیں کریں گے، اس وقت تک چاہے شب برات ہو یا شب قدر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ قبول نہیں فرمائے۔ اس لیے اپنے دل کی دنیا کو بدلیے، اپنے اندر اختلاف پیدا کیجیے، ورنہ آج ہمارا معاملہ صرف یہی ہے، جب جذبات میں آتے ہیں تو ہم سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر انقلاب پتا کرنا ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ کی رحمت جھوم کر برسے گی اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کی نظر آئیں گے۔ دو چیزیں ہیں، اسلام اور مسلمان۔ دو چیزیں ہیں، اسلام اور مسلمان۔ جہاں تک بات اسلام کی ہے، اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی، چاہے جتنے منافق پیدا ہوتے رہے، چاہے جتنے یزیدی پیدا ہوتے رہے، چاہے جتنے میر جعفر میر صادق پیدا ہوتے رہے، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن میں تبدیلی اور آیت نکالنے کی دور کی بات، قرآن میں ایک نقطے کی پھیکا بھی فرق دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے قول نبی، ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ بات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اب مسئلہ مسلمان کا، مسلمان غالب تو تھے مگر آج مغلوب ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایک دور تھا جب چند ہوتے تھے پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، آج ہم کروڑوں میں ہو کر بھی ہمارے قرآن پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، قرآن کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے، اسلام کے قوانین میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ اگرچہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، لیکن یہ آج ہماری کمزوری ہے۔ اگر آج ہمارا ایمان بیدار ہوتا، اگر آج ہمارا جذبہ ایمانی بیدار ہوتا، اگر آج ہمارا عشق رسول بیدار ہوتا، اگر آج ہم پہلے عشق رسول ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت لب گزاری کی جرات نہیں کر سکتی۔
اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے، ہمیشہ بلند رہے گا، لیکن مسلمانوں کو بھی بلند ہونا چاہیے۔ اگر اسلام بلند ہے تو اسلام کا چاہنے والے کو بھی بلند ہونا چاہیے۔ کل بلند تھا، آج بلند کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، ڈر مت اٹھاؤ، تم غالب رہو گے، تم کامیاب رہو گے۔ اگر ایمان والے ہو تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کامیابی کی علامت ہے، ایمان کامیابی کی دلیل ہے، ایمان کامیابی کا ہتھیار ہے، ایمان کامیابی کا راستہ ہے، ایمان کامیابی کی شمشیر ہے، ایمان کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ایمان ہو گیا تو یقیناً کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مستحکم کرنا چاہیے۔ آج لوگ زبانوں سے بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اگر توجہ دی جائے تو ایسے جملے بول جاتے ہیں تو حدیث میں مجھے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ پر بھی کنٹرول کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں بنے ہو، بلکہ مسائل سیکھو، علماء کرام کی صحبت اختیار کرو، یہی تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اگر تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے، ایماندار کے ساتھ رہو گے، اہل علم کے ساتھ رہو گے، متقی اور پرہیزگار کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی تمہاری کامیاب رہے گی، آخرت بھی تمہاری کامیاب رہے گی۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، آسمان اولاد کا ہوگا۔ ایسے وقت میں کل میدان محشر میں آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں جس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا میں جس کے ساتھ رہتا ہے کل میدان قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اگر تم علماء کے ساتھ رہو گے تو میدان قیامت میں عالم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر تم صالحین کے ساتھ رہو گے تو میدان محشر میں صالحین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر تم حافظ قرآن کے ساتھ رہو گے تو میدان محشر میں حافظ قرآن کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر تم متقی اور پرہیزگار کے ساتھ رہو گے تو کل میدان محشر میں نمازیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے اگر اپنے آخرت کو کامیاب کرنا ہے تو آج ہی تو سچے لوگوں کے ساتھ کو اختیار کر لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تقریریں بہت ہوتی اور آپ سنے بھی تقریریں بہت ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے میداور میں لاک ڈاؤن سے تو کم، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں جب میداور رہتا تھا تو کئی کچھ سالوں سے نہیں ہوں، میں جب میداور رہتا تھا تو میرا 3-4 مہینہ گزر جاتا تھا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جہاں میداور میں پروگرام نہ ہو۔ یہ اچھی بات ہے، مگر اس پروگرام کے ساتھ ساتھ پروگرام اور میلاد تقریریں یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، یہ صرف جو ہے رسم ادا کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے جو محفلوں میں بیان کیا جائے آپ اس پر عمل کیجئے، اور آج کی جو رات ہے حضرت مولانا سنوری صاحب کے والدین یہ دل سے کہ آج ان کی خوشی کا کیا مقام ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، ان کے خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر عالم دین کے ساتھ رہو گے تو میدان قیامت میں عالم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور جس کے گھر میں خود عالم دین موجود ہو الحمدللہ کہ میدان محشر میں اس عالم دین کے صدقے میں نہ صرف والدین بلکہ اگر اللہ چاہے گا تو ایک عالم دین کے صدقے میں پورے خاندان کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ ہم ہے۔ بہت خوب، اس لیے وہ میدان محشر کے نفسی نفسی کا ہوگا۔ کون مسلمان ہے جو جنت کو طلب نہیں کرتا؟ سب چاہتے ہیں ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، اور یقیناً ملے گا اگر آپ کا ایمان، آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، سیرت رسول پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام ملے گا۔ وہ تو آپ کے باپ کی وراثت ہے، جنت تو ہمارے باپ کی، آدم علیہ السلام جنت ہی میں تو اتارے گئے تھے، جنت کے وارث بنائے گئے تھے،
اور بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے۔ حضرت آدم ہمارے باپ، اور جنت اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمائی، اور جنت کی چابی، جنت کی نعمت ہمارے نبی کے ہاتھوں میں دی گئی، اور دنیا کی ساری نعمتوں کی کنجیاں ہمارے نبی کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، تو جہاں ہے آپ کے قبضوں و اختیار میں۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم ہمارے باپ ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، پیغمبر محبوب خدا ہیں، اور ساری چیزیں اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا کر دی ہیں۔ ہم ان کے وارث ہیں۔ یقیناً ایک بیٹا جب اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے تو باپ کے ہمارے وارث ہوتا ہے۔ اس لیے یہ علم کی وراثت ہمارے سرکار نے علماء کو عطا کر دی ہے۔ آج علماء نبی کے علم کے وارث ہیں، اور یقیناً اس وراثت کو اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے سنبھال لیا تو کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے، اور آقا دو عالم کی رضا بھی اور خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی طاقت پیدا فرمائے، ہمارے جو ہے دل میں نبی کی سچی محبت پیدا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے، اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے کام میں توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔